السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، آج ہفتہ 4 مئی ہے۔ یہ آج کا ہمارا دوسرا ویلاگ ہے۔ اس دوسرے ویلاگ میں جو ہے ہم دو اہم ترین ایشوز پر بات کریں گے، جس میں سب سے پہلے ہم خود کنکوٹ کشمور کے اس افسوسناک واقعے پر بات کریں گے جس میں سی ٹی ڈی کا ایک کانسٹیبل صدام صبح 4 بجے ڈیوٹی کے دوران جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ اس افسوسناک واقعے کے بعد جو ہے وہ ڈاکوؤں سے نبرد آزما سی ٹی ڈی کے 400 دوسرے پولیس اہلکاروں میں بھی جو ہے وہ ایک صف ماتم بچ چکا ہے، اور سب کے سب یک زبان ہو کر یہ پوچھ رہے ہیں اپنے ہی بڑے افسروں سے کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں۔ تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ یہ معاملہ ہے کیا؟ اس پر آج کے پروگرام میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پروگرام کا جو ہمارا دوسرا حصہ ہے وہ ہے ناظرین ملیر ڈسٹرکٹ کے نئے ایس ایس پی کاشف عباسی کی دبنگ انٹری سے متعلق کہ کیا کاشف عباسی ملیر ڈسٹرکٹ میں بڑھتے ہوئے جرائم کی وارداتوں کی روک تھام میں کامیابی حاصل کر لیں گے، اور کیا وہ میمن گوٹ میں ریتی بجری کی چوری کی وارداتوں کی روک تھام میں بھی کامیابی حاصل کر سکیں گے، یا کہ ان کا اس تھانے کے تگڑے منہ زور اور لاڈلے ایس ایچ او سرفراز جتوئی سے ٹاکرا ہو جائے گا۔ کیا وہ سرفراز جتوئی کو نکیل ڈالنے میں اور انہیں ریتی بجری کی چوری کی وارداتیں کروانے سے باز رکھنے میں کامیاب ہو سکیں گے یا کہ نہیں؟ یہ ان کا ایک بہت بڑا امتحان ہوگا، اور اس امتحان کو دیکھنے والے جو ہے خود ان کے ڈی آئی جی ایسٹ اور خود آئی جی سندھ جو ہے وہ بے چینی سے اس رزلٹ کا انتظار کریں گے کہ ان دونوں میں جو ہے وہ کون کامیاب ہوتا ہے، ایس ایچ او یا کہ ایس ایس پی ملیر، کیونکہ دونوں جو ہے وہ اس وقت سیر پہ سوا سیر ہونے کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیوں یہ بڑے افسران بہت ہی زیادہ جو ہے وہ انہماک سے جو ہے وہ اس صورتحال کو دیکھنے کے مشتاق دکھائی دے رہے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ ہم باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات اس افسوسناک واقعے سے کرتے ہیں جس افسوسناک واقعے نے مجھے بھی جو ہے وہ دکھی کر دیا ہے، پریشان کر دیا ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے میں نے ہی اپنے اس ویلاگ میں، اپنے اس پروگرام میں جو ہے یہ خبر بریکنگ نیوز کی شکل میں بریک کی تھی کہ سی ٹی ڈی کے 400 پولیس اہلکاروں کو جو ہے وہ قربانی کا بکرا بنا کر جو ہے وہ کچھے کے ڈاکوؤں سے آپریشن کرنے کی آڑ میں چارہ بنا کر ان کے سامنے پھینکا گیا ہے۔ انہی 400 کانسٹیبلوں میں سے جو ہے وہ ایک کانسٹیبل صدام حسین کی جو ہے وہ گزشتہ روز 4 بجے صبح جو ہے وہ شہادت ہوئی ہے۔ یہ شہادت جو ہے کوئی ڈاکوؤں کی فائرنگ کے نتیجے میں نہیں ہوئی، لیکن کانسٹیبل صدام جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی پر تھے۔ کانسٹیبل صدام جو ہے یہ صدام کیپری ان کا نام تھا، اور یہ جو ہے ٹنڈو محمد خان کے رہائشی تھے، سی ٹی ڈی حیدرآباد کے بھرتی ہیں۔ یہ جو 400 ہیں ان میں کسی کی بھی سروس جو ہے 5 سال سے زیادہ نہیں ہے، نئے بھرتی ہوئے، لیکن پتہ نہیں کہ کس کے ذہن کی اختراع ہے، کس کی سوچ تھی کہ ان یعنی زائدہ جو بھرتی شدہ ہیں ان کو اتنی اہم ترین ڈیوٹی پر یہاں کس کے مشورے سے، کون سا سکرات ہے سندھ پولیس کا، وہ کون سا بکرات ہے جو کہ خود کو عقل کل سمجھتے ہوئے اس قسم کے جو ہے وہ فضول فیصلے کر کے دوسروں کو موت کے منہ میں دھکیلنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ حیدرآباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی امین رنگون والا نے بڑا دردناک قسم کی یہ رپورٹ بھجوائی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ 400 سی ٹی ڈی کے سپاہی جو ہے وہ بھجوائے گئے
ہیں یہ کچھے کے ڈاکوؤں سے مقابلے کے لیے۔ وہ مقابلہ کیا کریں گے؟ مقابلہ کرنے کی طاقت صلاحیت تو خود نہ وہاں کے ڈی آئی جی میں ہے اور نہ وہاں کے ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز میں ہے۔ سب کے سب جو ہے وہ اس پورے کے پورے آپریشن میں کمپرومائز اس وقت دکھائی دے رہے ہیں۔ اب طریقہ کیا ہے ان کا ان ڈاکوؤں سے لڑنے کا، کہ کس طریقے سے وہ ان سی ٹی ڈی کے سپاہیوں کو چارے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ یہ جو شہادت ہوئی ہے کانسٹیبل صدام کی، اس کے بارے میں جو رپورٹ بھجوائی ہے ہمارے نمائندے نے، خود وہاں سی ٹی ڈی کے متاثرہ سپاہیوں سے گفتگو کر کے ان سے جو معلومات انہوں نے لی ہے، اس کے مطابق صبح 4 بجے یہ کنکوٹ ڈسٹرکٹ کشمور کا بی سیکشن کا پولیس اسٹیشن ہے، جہاں پر جو ہے ناکہ لگایا گیا تھا۔ یہ جو بسیں آتے ہیں پنجاب سے ڈیرہ غازی خان کی طرف سے، تو ان بسوں کو یہ روک کر جو ہے کنوائی کی شکل میں، یعنی 5-5 6-6 7-7 بسوں کو جو ہے یہ وہاں سے پولیس کی نگرانی میں وہاں سے گزارتے ہیں تاکہ ڈاکو ان بسوں کو لوٹ نہ سکے۔ اب یہ جو کانسٹیبل ہے صدام کے پری، یہ وہاں بوردی درست ڈیوٹی پر تھے، اور انہوں نے ڈیرہ غازی خان سے آنے والی ایک بس کو اشارہ کر کے روکنے کے لیے کہا، لیکن بس ڈرائیور جو ہے بجائے روکنے کے وہ اس کانسٹیبل کو رونتا ہوا گزر گیا۔ بعد میں اس کو گرفتار تو کر لیا گیا، اور اس کا کہنا یہ تھا کہ وہ سمجھا کہ یہ ڈاکو ہے، اور ڈاکو جو ہے پولیس کی وردی میں انہیں روک کر اغوا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے گاڑی روکنے کے بجائے، بس روکنے کے بجائے اسے ڈاکو سمجھ کر اسی کو رونتا ہوا نکل گیا۔ اب کرتے کیا ہیں یہ جو ایس ایس پی ہیں ڈسٹرکٹ کے، کشمور کا ہو، جیکوباد کا ہو، یا کوٹکی کا، یا پھر شکارپور کے، یہ سی ٹی ڈی کے ان کانسٹیبلوں کو، جن کو 400 کی انہوں نے خدمات لیے، ان کو ٹولیوں کے شکل میں اسی طرح جو بسوں کو روکتے ہیں تو ہر بس میں 2 سی ٹی ڈی کے کانسٹیبلوں کو مسافروں کے ساتھ بٹھا دیتے ہیں۔ یعنی اگر 6 بس کنوائی کی شکل میں جا رہی ہے تو ان 6 بسوں میں 12 کانسٹیبل جو ہے وہاں ان کو سوار کر دیتے ہیں۔ اگر وہاں ڈاکو ان بسوں کو روکتے ہیں تو یہ کانسٹیبل ان سے دو بدو جو ہے وہ مقابلہ کرتے ہیں، تاکہ وہ بس اور بس کے مسافر جو ہے ان ڈاکوؤں کے ہاتھوں اغوا ہونے سے، لٹنے سے، تباہ ہونے سے، برباد ہونے سے بچ سکیں۔ تو ایک طریقے سے وہ خود ڈھال بن کر جو ہے وہ ڈاکوؤں سے مقابلہ کرنے کے لیے اس بس میں سوار ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہی کام تو خود وہاں کنکوٹ، کشمور، یا پھر گوٹکی، شکارپور، جیکوباد کے پولیس والے بھی کر سکتے ہیں، بلکہ ان کے مقابلے میں وہ زیادہ اچھے طریقے سے یہ کام کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ڈاکوؤں کو جانتے ہیں، ان کے طریقہ واردات سے واقف ہیں، گلی کوچوں سے واقف ہیں، اور وہ ایک اچھی طریقے سے ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں بنسبت ان سی ٹی ڈی کے جوانوں کے، جن کی اس علاقے میں ایک دن کی بھی جو ہے وہ سروس نہیں ہے، کوئی ان کو تجربہ نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی اپنی مدت ملازمت بھی کوئی 20-20 25-25 سال ہے، 4-4 سال 3-3 سال کی مدت ملازمت، وہ تو اچھی طریقے سے بندوق چلانا بھی نہیں جانتے ہوگے، جنہیں اتنے خطرناک ٹاسک پر یہاں بھجوایا گیا۔ وہاں کے مقامی ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کا کہنا ہے کہ وہ اپنی فورس کو اس کام میں اس لیے استعمال نہیں کرتے، کہیں ان کی چونکہ یہ رہنے والے یہاں کی ڈیوٹیاں کرتے ہیں تو یہ ڈاکوؤں کو جانتے ہیں اور ڈاکو ان کو جانتے ہیں۔ اگر انہوں نے ڈاکوؤں کے خلاف کسی قسم کا کوئی آپریشن کیا، انہیں گولی ماری، انہیں ہلاک کیا یا ان کو زخمی کیا، تو ان کی ان سے دشمنی ہو جائے گی، اور دشمنی کے نتیجے میں یہ پھر زندہ نہ رہ سکیں گے، نہ یہ نہ ان کے گھر والے۔ لہٰذا انہیں سیف کرنے کے لیے، انہیں بچانے کے لیے سی ٹی ڈی والوں کو جو ہے وہ قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے۔ اس قسم کی دلیل، اس قسم کے دلائل جو ہے وہاں کے ڈسٹرکٹ ایس ایس پی، وہاں کے ڈی آئی جی دیتے ہیں، اور اسی قسم کے دلائل دے کے انہوں نے اپنے آئی جی تک کو قائل کر دیا، اور آئی جی بھی ان کی اس بے بنیاد دلیل کو مانتے ہوئے جو ہے اس پر عمل درآمد کر کے 400 سپاہیوں کو
سی ٹی ڈی سے جو ہے وہ یہاں لا کر ان کی پوسٹنگ کر دی، اور ان سے جو ہے پھر اب یہ کام لیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں آج صبح 4 بجے جو ہے یہ بدنصیب کانسٹیبل صدام کیپری جو ہے یہ شہید کر دیا گیا۔ وہ صحیح کہتے ہیں 400 سپاہی نا کہ یک زبان ہو کر سب کہتے ہیں کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں۔ تمام شہر نے پہنے ہوئے دستانے، بظاہر تو وہ بس ڈرائیور اس کی موت کا ذمہ وار ہے، ان کا جو کہنا ہے وہ بھی اپنی اقبت صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس قسم کی وارداتیں ڈاکو پہلے کر چکے ہیں، پولیس کی یونیفارم میں بسوں کو روک کر پوری بسوں کو اغوا کر چکے ہیں، لوٹ چکے ہیں، سب کچھ تو کر چکے ہیں۔ اب اگر پولیس کو ہوش ہے اور پولیس نے وہی طریقہ واردات جو ڈاکو کرتے تھے، وہی طریقہ واردات اگر پولیس نے ابھی اپنا لیا، تو پولیس کو ظاہر ہے بس ڈرائیور مسافر تو یہی سمجھے گی کہ یہ ڈاکو ہے۔ اس مس مینجمنٹ کا ذمہ دار کون ہے؟ خود جو 400 سپاہی ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ڈرائیور کی کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کی، غلطی وہاں کے ایس ایچ او کی، غلطی وہاں کے ڈی ایس پی کی، غلطی ان بڑے افسروں کی ہے جنہوں نے ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کے اس غلط ترین دلائل کو جو ہے وہ حقیقت جان کر ان کی پوسٹنگ کسی کی حیدرآباد سے یہاں کر دی ہے، کسی کی پوسٹنگ سکر سے، کسی کی لاڑکانہ سے، کسی کو کراچی سے یہاں بھیجا گیا ہے 400 سپاہیوں کو، یعنی کہ جس کی یہاں پوسٹنگ کی کوئی اخلاقی قانونی جواز بنتا ہی نہیں ہے، محض ان کچے کے پولیس والوں کو تحفظ دینے کی، جن کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اگر ڈاکوؤں سے مقابلہ نہیں کر سکتے تو پولیس میں بھرتی کیوں ہوئے تھے؟ یعنی وہ میٹھا ہپ کڑوا تو ان سے تعلقات تو ان کے ہیں، ان کے سہولت کاری کا تو کردار ادا کرتے ہیں، لیکن جہاں ان سے مقابلے کی بات ہے، جہاں ان کا بنیادی ڈیوٹی آ جاتی ہے کہ لوگوں کی جان و مال کا تحفظ، تو وہاں پر وہ ڈاکوؤں کا سامنا کرنے سے ان کی دشمنیوں سے کتراتے ہیں کہ ہماری دشمنی ہو جائے گی۔ کتنی عجیب قسم کی غیر اخلاقی غیر قانونی دلیل جو ہے وہاں کے ڈسٹرکٹ ایس ایس پی دے کر جو ہے وہ اپنے ماتحتوں کی جان بچا کر سی ٹی ڈی والوں کو قربانی کا بکرا بناتے ہیں۔ سی ٹی ڈی والے کوئی آسمان سے اترے ہوئے تو نہیں ہیں، وہ کوئی لوہے کے بنے ہوئے تو نہیں، وہ بھی تو گوشت پوش کے بنے ہوئے ہیں، وہ بھی وہی تنخواہ لیتے ہیں، یہ بھی وہی تنخواہ لیتے ہیں، کیا فرق ہے؟ ان کی نوکری زیادہ جانتے کام کے، ڈاکوؤں زیادہ واقف ہے، تو انہیں استعمال کرنا چاہیے تھا، انہیں کیوں ڈھال کے طور پہ استعمال کر کے ان کی زندگیوں سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ صحیح تو کہتے ہیں کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، اور اس سے بڑی بے عزتی، اس سے زیادہ یعنی غیر اخلاقی، اس سے زیادہ اب میں کیا لفظ استعمال کروں کہ شہید ہو گیا وہ کانسٹیبل صدام کیپری، نہ تو وہاں کا ایس ایچ او ان کی جنازے میں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو جو چل رہی ہے، یہی سی ٹی ڈی کی چند سپاہی اپنے ساتھ ڈیوٹی دینے والے کانسٹیبل صدام کی شہادت پر جو ہے ان کے جنازے میں شریک ہوئے۔ گنتی کے 4 5 6 سپاہی ہیں، نہ وہاں کے ایس ایچ او کو توفیق ہو سکی، نہ وہاں کے ڈی ایس پی کو، نہ ہی وہاں کے ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کو۔ ڈی آئی جی اور آئی جی کی تو بات ہی چھوڑیں، یعنی کہ کانسٹیبل کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقت اس کی نہیں، جان دے دی اس نے ڈیوٹی کے دوران، شہید ہو گیا اپنے افسروں کی مس مینجمنٹ، غلط ترین فیصلوں کے نتیجے میں۔ یہ ہے آپریشن کچے کا، جس کے لیے صدر مملکت کو تمام سرکاری امور چھوڑ کر 5 روز کے لیے کراچی آنا پڑا، اور کہا تھا کہ یہ آپریشن ہوگا، منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ یہ ہے آپریشن، اس قسم کا آپریشن سے آپ کچے کے ڈاکوؤں کا صفایا کرو گے، اس قسم کے آپریشن سے آپ کی 1,76,000 جو پولیس کی نفری ہے، سندھ پولیس کی، وہ ایک ایک کر کے تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن ان ڈاکوؤں کا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جن سے مقابلہ کرنے، جن سے کارروائی کرنے، جن سے آپ ٹاکرا کرنے کی آپ کے اندر سخت اور صلاحیت نہیں۔ جہاں کے ڈسٹرکٹ ایس ایس پی اس لیے اپنے ماتحتوں کو ان سے نہیں لڑواتے کہ کہیں دشمنی نہ ہو جائے، تو وہ ڈسٹرکٹ ایس ایس پی ان سے کیا مقابلہ کر سکیں گے؟ یہ افسوسناک واقعہ ہے، جو میں آنکھیں کھولنے کے لیے جو ہے وہ سندھ پولیس کے قابل احترام آئی جی غلام نبی میمن کی توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ انداز بیان اختیار کر کے میں ان کا ضمیر جھنجھوڑنے کے لیے جو ہے یہ سب کچھ میں کہہ رہا ہوں کہ بہت ظلم ہوا، بڑی زیادتی ہوئی،
آپ کم از کم اپنے ڈسٹرکٹ ایس ایس پی سے تو پوچھیں کہ وہ بیچارہ شہید ہو گیا، اس کے جنازے میں کسی کو زحمت ہی نہیں ہوئی، کسی نے 2 آنسو بھی نہیں بہائے کہ بھئی کتنا افسوسناک واقعہ ہوا، غلطی بھی تمہاری، زیادتی بھی تمہاری، جان کسی اور کی گئی، پولیس والا ہے۔ بہت ہی دکھ اور افسوس کا مقام ہے۔ اب ایک سی ٹی ڈی کے سپاہی کی شہادت کے بعد کیا آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ جو باقی 350 400 جو سپاہی ہیں، کیا وہ اب دل جمعی کے ساتھ کیا کام کا یا اپنی ڈیوٹی سر انجام دے سکیں؟ کوئی بھی نہیں کرے گا ڈیوٹی، ہر آدمی اب یہاں سے بھاگنے کو ترجیح دے گا، کیونکہ جو جس کا کام ہے ان سے ہی کام لینے کی ضرورت ہے۔ اس طریقے سے دوسروں کو قربانی کا بکرا بنانے سے آپ اپنا کوئی ایک بھی ہدف جو ہے وہ حاصل نہیں گے۔ یہ تھا ناظرین افسوسناک واقعہ کنکوٹ کشمور کا، جس پر جتنی بھی اس کی جو ہے وہ افسروں کی لاپرواہی کی مذمت کی جائے کم ہے۔ اب چلتے ہیں ہمارے پروگرام کا دوسرا حصہ ہے، وہ ہے خود ایسٹ زون کراچی کے ڈسٹرکٹ ملیر، جہاں 2 روز پہلے جو ہے خود کاشف عباسی کی ایز اے ایس ایس پی پوسٹنگ کر دی گئی، حالانکہ ان کا خیبر پختونخوا سے ٹرانسفر 1 مہینے پہلے کر دیا گیا تھا، اور تقریباً کوئی 1 مہینے سے جو ہے وہ ان کی پوسٹنگ کے لیے آئی جی سے کہا جا رہا تھا، لیکن آئی جی جو ہے وہ ان کی پوسٹنگ کی راہ میں سیسا پلائی دیوار بنے ہوئے تھے، وہ پوسٹنگ نہیں دے رہے تھے ڈسٹرکٹ میں ان کی، وہ یعنی کہ کھڑے لائن کی پوسٹنگ دینے کو تو تیار تھے کہ بھئی سی آئی اے میں آپ چلے جائیں، انویسٹیگیشن میں چلے جائیں، یا پھر سی پی او میں کوئی آفس پوسٹنگ لے لیں، کچھ عرصہ رہیں، اس کے بعد آپ کو فیلڈ کی پوسٹنگ دے گی، لیکن کاشف عباسی بضد تھے کہ نہیں، وہ ڈسٹرکٹ کی پوسٹنگ لینے کے ہی خواہش مند ہیں۔ بہرحال صدر مملکت کراچی جس دن آتے ہیں اسی لا اینڈ آرڈر کے اجلاس کے سلسلے میں کچھے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کرنے کا اعلان کرنے کے غرض سے جب آتے ہیں، تو اسی روز جو ہے وہ ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ کاشف عباسی کی پوسٹنگ کر دی جائے، جس کے بعد کہا جاتا ہے کہ صدر مملکت آصف علی زرداری چیف منسٹر سندھ سے کہتے ہیں کہ ابھی کاشف عباسی کی ملیر ڈسٹرکٹ میں پوسٹنگ کا آرڈر جاری کروا کر انہیں کاپی واٹس ایپ کر دی جائے، اور اس کے بعد منٹوں میں وہ آرڈر جو کہ 1 مہینے سے جو ہے آئی جی غلام نبی میمن ٹال مٹول کر رہے تھے، وہ آرڈر چٹکی بجا کر اسی وقت کر دیا جاتا ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا۔ یہ بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ یہ کتنے با اثر ہیں، محنتی ہیں، اچھے ایس ایس پیز میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ پہلے بھی انہوں نے اپنی پولیس کیریئر کی شروعات انہوں نے کراچی میں اے ایس پی فیروز آباد سب ڈویژن سے کی تھی، یہاں بھی انہوں نے اپنے نام کے ڈنکے بجائے تھے۔ اب یہاں سے سندھ سے گئے تو وہ ایک بہت ہی اچھی لیگیسی چھوڑ کر گئے تھے۔ اب اس وقت گئے تھے ایز اے اے ایس پی گریڈ 17 میں، اور اب کافی عرصے بعد جو ہے گریڈ 19 میں جو ہے وہ ان کی واپسی دوبارہ سندھ پولیس میں ہوئی ایس ایس پی کے سے، اور انہوں نے آتے ہی کراچی کا سب سے اہم ترین جو ہے وہ سینسٹیو حساس ترین ڈسٹرکٹ ملیر کی باغ دوڑ جو ہے وہ انہوں نے سنبھال لی، اور بہت ہی دبنگ طریقے سے انہوں نے انٹری دی۔ 2-4 تھانوں میں گئے، ایک ہیڈ مرر کی انہوں نے معطلی کا بھی زبانی حکم دیا، لیکن بعد میں وہ معاملہ افہام و تفہیم سے حل ہو گیا۔ اس موقع پر جو ہے وہ ایس ایس پی نے جوانوں سے یہی کہا کہ میں خود فوجی ہوں اور میں ڈسپلن کا بہت پابند ہوں، صاف ستھری وردی پہننا میری کمزوری ہے، اور یہی میں اپنے جوانوں سے بھی یہی میں متقاضی ہوں گا کہ وہ بھی اچھی صاف ستھری وردی ذیب تن کریں۔ خوش اخلاقی میرا شیوا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے جوان بھی دوسروں سے خوش اخلاقی سے، نرمی سے، اچھے انداز سے پیش آئیں، اور کرپشن بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آرگنائز جرائم کے اڈے اگر کہیں چلے تو میں ان کے خلاف سخت ترین کارروائی کروں۔ یہ ان کا ایک منشور تھا، انہوں نے
پہلے ہی دن جو ہے 2-4 تھانوں کے وزٹ کر کے اپنے ان جذبات، اپنے ان خیالات، اپنے ان ارادوں سے اپنے ماتحتوں کو جو ہے وہ آگاہ کر دیا۔ اب جو پولیس کے بڑے افسران ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اب کہتے ہیں نا کہ اونٹ آیا پہاڑ کے نیچے۔ اب یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ خود نئے ایس ایس پی کاشف عباسی کے لیے کہا جا رہا ہے، یا کہ ان کے ڈسٹرکٹ کے سب سے موزور اور با اثر بگڑے ہوئے ایس ایچ او میمن گوڈ سرفراز جتوئی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے۔ سرفراز جتوئی جو ہے وہ اپنا سابقہ ایس ایس پی تو کیا خود کہتے ہیں کہ ڈی آئی جی ایسٹ کو بھی خاطر میں نہیں لاتے، کیونکہ ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ خود آئی جی سندھ نے سی ایم ہاؤس میں دورے کے دوران جو ہے 5 منٹ کے قلیل وقت میں جو ہے ان کا آرڈر کروا دیا تھا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکرٹری فیاض جتوئی کے سگے بھائی بتائے جاتے ہیں، اور انہوں نے ہی اپنے بھائی کی پوسٹنگ میمن گوڈ تھانے کے ایس ایچ او کی حیثیت سے کروائی ہے۔ اب تمام تھانوں کو چھوڑ کے میمن گوڈ تھانے کا انتخاب انہوں نے کیوں کیا؟ اس بارے میں یہ پتہ چلا ہے کہ میمن گوڈ سے پہلے وہ مائنز اور منرل تھانے کے ایس ایچ او بھی رہ چکے ہیں، اور ان دونوں تھانوں کا جرم ایک ہی ہے، ریتی بجری سے متعلق۔ اب ریتی بجری کا جو ایک ٹرک ہے اس سے ایس ایچ او مائنز اور منرل جو ہے وہ تقریباً جو ہے کہتے ہیں 65,000 روپے ایک ٹرک سے وصول کرتا ہے، اور اتنے ہی پیسے جو ہے وہ خود ایس ایچ او میمن گوڈ بھی لیتا ہے۔ اب یہ بھی معلوم ہے کہ اس وقت جو وہاں پر ایس ایچ او لگے ہوئے ہیں خود مائنز اور منرل میں، وہ ہیں وہاں کے ایس ایچ او جو ہیں، نام ان کا جو ہے خدا بخش ہے، یہ غوش بخش آوان ہے، کیونکہ پہلے اینٹی انکروچمنٹ میں ایس ایچ او تھے، اب یہ مائنز منرل کے ایس ایچ او، ان کی پوسٹنگ کہتے ہیں سرفراز جتوئی نے خود کروائی ہے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ وہ اس وقت بیک وقت مائنز اور منرل اور خود میمن گوڈ تھانے کے ایس ایچ او ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ اتنی لمبی چوڑی تمہید باندھنے کی جو وجہ یا نوبت مجھے اس لیے پیش آئی کہ یہ وہاں سے میمن گوڈ تھانے کے حدود سے ریتی بجری چوری کروانے میں مبینہ طور پر یہ ملوث ہیں ایس ایچ او، اور ایس ایس پی وہاں کے کاشف عباسی ہیں۔ یہ بھی ایک جرم ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جرم جو ہے کاشف عباسی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیا وہ یہ ایک جرم بند کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے، یا کہ اپنے سابقہ ایس ایس پی اور اپنے موجودہ ڈی آئی جی کی طرح سے وہ بھی اس ایس ایچ او سرفراز جتوئی کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں گے، وہ پسپائی اختیار کر لیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ وہ بھی سابقہ ایس ایس پی کی طرح سے ڈر جائیں گے، دب جائیں گے، جھک جائیں گے، یا کہ اپنے اصولوں پر قائم رہتے ہوئے وہاں سے ریتی بجری کی چوری کو بند کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر اس ایس ایچ او سرفراز جتوئی نے بگڑے ہوئے اور موزور ایس ایچ او کا روپ دھار کر کے اپنے ایس ایس پی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنی چوریوں کا سلسلہ بدستور جاری و ساری رکھا، تو کیا نئے ایس ایس پی کاشف عباسی ان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے انہیں سسپینڈ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ وہ سوال ہے جو کہ مجھ سے زیادہ خود ان کے ڈی آئی جی، ان سے بڑے آئی جی جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں۔ یعنی وہ شاید اس موقع کا، اس وقت کے انتظار میں تھے کہ کوئی ایسا موزور ایس ایس پی آ جائے، ایسا کوئی طاقتور ترین ایس ایس پی آ جائے کہ جو کام ڈی آئی جی کے حیثیت سے غلام اصفر میسر نہ کر سکے، جو کام آئی جی کے حیثیت سے خود غلام نبی میمن نہ کر سکے، وہ کام وہ ایس ایس پی کر کے دکھائے۔ یعنی اس موزور اور چیف منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری جو ہے، یا پرسنل جو سیکرٹری ان کے ہیں،
فیاض جتوئی کے سگے بھائی کو جو ہے وہ اس کے خلاف کاروائی کرنے کی جرت اور ہمت کر سکے. یقیناً یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. ایک ٹکراؤ والی پوزیشن ہو جائے گی کیونکہ ایک طرف سی ایم ہے, ظاہر ہے کہ سی ایم کا سیکٹری ہے تو سی ایم کے سیکٹری کا بھائی اگر ایس ایچ او ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی پش پر سی ایم کھڑا ہے, اور دوسری طرف ایک گریڈ 19 کا ایس ایس پی کاشف عباسی. اب یہ تو ہمیں نہیں معلوم ہے کہ ان کی پش پر کون ہے, کون سی چٹان ہے, کیا وہ چٹان انہیں اس ٹکراؤ کی پرمیشن دے گی. اتنی طاقت ہے اس چٹان میں کہ وہ ہمت دے سکے کہ بھئی ان کو بھی آپ زیر کر دیں, انہیں بھی آپ کچلتے ہوئے نکل جائیں, مسمار کرتے ہوئے نکل جائیں. یہ وہ سوال ہے. تو یہ ٹکراؤ کی پوزیشن جو ہے وہ اس وقت ہمیں جو ہے وہ ملیر ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ اس ایس ایچ او میمن گوٹ جو ہے سرفراز جتوئی کے مقابلے میں اس وقت ایس ایس پی ملیر جو ہے کاشف عباسی زیادہ طاقتور ہیں. ایک تو وہ اصولوں پر کھڑے ہیں, یہ چوری کر رہا ہے, کرائم کر رہا ہے, جرم کر رہا ہے. جرم کرنے والا کتنا ہی بااثر کیوں نہ ہو, وہ اندر سے کمزور ہوتا ہے, اندر سے بزدل ہوتا ہے, اندر سے ڈرا ہوا ہوتا ہے. بالکل اس نے جیسا گیدڑ جو ہے وہ شیر کی کھال اوڑھ لے وہ شیر نہیں بن جاتا, اس طریقے سے چوری کرنے والا, جرم کرنے والا کتنا ہی دلیر کیوں نہ ہو لیکن اندر سے وہ کمزور ہوتا ہے. تو یہ جنگ میں جو ہے وہ یقیناً اگر خود کاشف عباسی نے ہمت اور جرت کا مظاہرہ کیا تو وہ اس محاذ کو جو ہے وہ اس مارکے کو جو ہے وہ بآسانی سر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن فی الحال جو ہے ان کے ڈی آئی جی اور آئی جی بڑے انہماک سے جو ہے اس کھیل کو دیکھ رہے ہیں, اور اس کے رزلٹ کو دیکھنے کے وہ اس وقت ضرورت سے زیادہ ہمیں خواہش مند دکھائی دے رہے ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈی آئی جی یا آئی جی کا تو کہنا ہے کہ دونوں میں سے کسی کا بھی نقصان ہوتا ہے انہیں فائدہ ہوگا. دونوں کی جنگ ہوتی ہے, جنگ میں ایس ایچ او جاتا ہے تو بھی ان کو فائدہ, ایس ایس پی جاتا ہے تو بھی ان کو فائدہ, کیونکہ دونوں کی پوسٹنگ جو ہے وہ ان سے زبردستی کروائی گئی ہے. دونوں کی پوسٹنگ جو ہے جن لوگوں نے کی ہے انہوں نے کڑوا گونڈ پی کر اپنے اپنے دلوں پر جبر کرتے ہوئے یہ پوسٹنگ کی ہے. کیوں کہ یہاں پر بھی جو ہے وہ مالی مفادات کا ٹکراؤ جو ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اس سے پہلے میں ایک پروگرام کر چکا ہوں, اس کا رزلٹ مجھے کچھ اچھا نہیں ملا. یہ جو میں نے پروگرام کیا تھا کہ سندھ پولیس اب کتوں کی محتاج ہو گئی. اب تک انہیں کتنے لوگوں نے دیکھا پولیس والوں نے, میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں, یہ بہت کم تعداد میں جو ہے ناظرین اسے لوگوں نے ابھی تک دیکھا ہے, جس کی وجہ سمجھ میں مجھے نہیں آتی کہ اتنا اچھا میں نے پروگرام کیا اس کے باوجود اسے اتنا کم دیکھنے کی وجہ کیا ہے. یعنی کہ میں تو اس امید میں تھا کہ اسے ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ دیکھا جائے گا, لیکن اب آپ کو میں بتاؤں کہ کتنے دیکھے. یہ تقریباً 21 گھنٹے 38 منٹ میں جو ہے وہ 876 لوگوں نے ابھی تک اس پروگرام کو دیکھا ہے. حالانکہ اتنے عرصے میں 2-3-4 ہزار جو ہے وہ ویورز پروگرام دیکھ لیتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اب بہت سارے ویورز نے جو ہے مجھ سے رابطہ کیا, ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ ایک ہی لکڑی سے سب کو ہانکتے ہیں, کسی ایک کو تو آپ نے چھوڑنا ہوگا. یعنی کہ جو ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں اگر آپ انہی کے خلاف کارروائی کرو گے, انہی کے خلاف آپ پروگرام پر پروگرام کرو گے, تو پھر یقیناً ان کے امبریلے میں جو ہے دوسرے لوگ بھی پناہ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ سندھ پولیس کے آئی جی کے خلاف تو پروگرام کم از کم نہ کریں, ان کے گناہوں پر کم از کم آنکھیں بند کر لیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کے جو باقی ماتحت ہیں ان کے خلاف آپ کے پروگراموں کے نتیجے میں آئی جی کوئی ایکشن لے, آئی جی ان کے خلاف کوئی کارروائی کرے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے آئی جی کے خلاف کچھ نہیں کہنا ہو. آپ نے آئی جی کے گناہوں کو جو ہے ان کی خوبیاں بتا کر بیان کرنا ہوگی, ان کو آپ نے ہیرو بنانا ہوگا,
تب تو وہ آپ کے پروگراموں پر جو ہے من و ان جو ہے وہ عمل کرتے ہوئے ان تمام پولیس والوں کے خلاف کارروائی کریں گے جنہیں آپ اپنے پروگراموں میں بے نقاب کرتے ہیں، ان کے جرائم، ان کے کرپشن۔ لیکن اگر آپ آئی جی کو بھی آپ نہیں بخشو گے تو پھر آئی جی ان کے خلاف اگر کارروائی کرے گا تو پھر آئی جی سے لوگ سوال کریں گے بھی کہ جس چینل کے خبروں پر آپ ان کے خلاف کارروائی کرتے ہو وہی چینل تو آپ کے بھی کرپشن کو بے نقاب کر رہے، پھر کیوں نہ آپ کے خلاف کارروائی ہو۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ آئی جی محض اپنے خلاف پروگرام ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ دوسرے سینکڑوں ماتے جن کو آپ شواہد کے ساتھ بے نقاب کرتے ہو، ثبوتوں کے ساتھ ان کے کرپشن کو آپ آگے لاتے ہو، ان کے خلاف بھی پھر آئی جی کوئی کارروائی نہیں کرتا۔ جس طریقے سے آپ نے سابقہ آئی جی رفعت مختار راجہ کو ایک کلین چٹ دے رکھی تھی، ان کے خلاف آپ کوئی کارروائی نہیں کر رہے تھے، تو اسی لیے جو ہے وہ آپ کے پروگراموں میں آنے والے پولیس والوں کے خلاف وہ بہت سخت ترین ایکشن لیا کرتے تھے، اور آپ ہی کے پروگراموں میں جو آپ سجیشن دیا کرتے تھے وہ اس پر بھی عمل کرتے تھے۔ تو اگر آپ یہی طریقہ واردات جو ہے اس موجودہ آئی جی پر بھی اپلائی کریں گے تو آپ کو ویسا ہی رزلٹ ملے گا جیسا رزلٹ جو ہے وہ رفعت مختار راجہ کے آئی جی ہوتے ہوئے آپ کو ملا تھا۔ یہ ویورز نے جو ہے ایک نہیں دو چار ویورز نے جو ہے اس قسم کے کمنٹس مجھے براہ راست بھجوائے ہیں۔ اب ان کے کمنٹس جو ہے وہ سرانکوں پر، لیکن اب میں برے کو اچھا اور اچھے کو برا کیسے کہوں؟ یہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں، جو میری فطرت سے میری عادتوں سے واقف ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا کسی بھی صورت میں۔ رفعت مختار راجہ کے جو آپ نے بات کی، تو رفعت مختار راجہ کوئی میرے مامے کا پتر تو نہیں تھا، نہ اس کو میں کوئی جانتا تھا، نہ میں نے کبھی اس سے کوئی کام کہا ہے، نہ میں نے کبھی اس سے کوئی پیسے مانگے، نہ کوئی اور ان سے میں نے کوئی فرمائشی کی، کبھی ایسی نہیں۔ میں تو اس سے کبھی زندگی میں ملا بھی نہیں ہوں، کبھی نہیں جانتا ہوں اس سے۔ تو اور ان کی کوئی ایسی خامی، کوئی ایسی کرپشن، ایسی کوئی لاقانونیت میرے سامنے کم از کم نہیں آ سکی، تو اس وجہ سے وہ بچتے رہے اور میں نے کبھی ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کہا۔ لیکن اب موجودہ آئی جی کے متعلق تو بہت کچھ میرے پاس آتا رہا ہے۔ جب یہ سی سی پی ہوتے اس وقت کے بھی، جب یہ ڈی آئی جی تھے اور جب یہ ایس ایس پی تھے اس وقت کے بھی بہت سارے کارنامے میرے پاس بمائے شواہد کے جو ہے وہ آتے رہے ہیں۔ تو میں کیسے ان تمام تر صورتحال کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کروں؟ اگر ان کے گناہوں کو میں گناہ نہ سمجھ کے آنکھیں بند کر کے اس کو میں اگر اچھائیاں بیان کروں تو پھر چھوٹوں کا کیا قصور ہے؟ پھر تو وہی والی بات ہو گئی نا جو ارسطو نے کہا تھا کہ یہ جو قانون ایسا ہے مکڑی کا وہ جالا ہے کہ جسے جو ہے وہ بڑے جانور تو پھاڑ کے نکل جاتے ہیں اور کیڑے مکوڑے اس میں پھنس جاتے ہیں۔ پھر تو وہی ہو جائے گا کہ مجھے جو ہے یہ بڑے جانور پھاڑ کے نکل جائے، ان کے خلاف تو میں کچھ نہ بولوں، اور چھوٹے جو سپاہی ہیں، ہیڈ ہیں اور اے ایس آئی ہیں، ان کو میں صبح شام جو ہے ننگا کرتا رہوں۔ یہ کم از کم میرا ضمیر جو ہے وہ مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ نہ میری ان سے کوئی دوستی تھی اور نہ ہی میری کوئی غلام نبی میمن صاحب سے کوئی دشمنی ہے، نہ کوئی میری ان سے کوئی عداوت ہے۔ جو خبریں آتی ہیں امانت سمجھ کے اس خبروں کو میں منوان آگے بڑھا دیتا ہوں۔ میرا تو پلیٹ فارم حاضر ہے، میں تو ایک ہر کسی کو یہ کہتا ہوں کہ بھی اگر میری کسی خبر سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی اذیت ہوتی ہے اور کوئی آپ کی دل ہزاری کا میں باعث بنتا ہوں تو خدا را آپ رابطہ کریں۔ اگر میں کوئی غلط بیانی سے کام لے رہا ہوں، میں بھی انسان ہوں، کوئی فرشتہ نہیں ہوں، غلطی مجھ سے ہو سکتی ہے، میرے نمائندے مجھے مس گائیڈ کر سکتے ہیں، میرے نمائندوں کو کوئی مس گائیڈ کر سکتا ہے، تو آپ رابطہ کریں مجھ سے۔ میرا نمبر سب کے پاس ہے، اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں 4168573283۔ آپ رابطہ کریں، آپ اپنی بات کریں، اپنا موقف دیں۔ آپ کا موقف بھی من و ان جو ہے میں اپنے پروگرام میں شامل کروں گا، اس میں کوئی کنجوسی، کوئی بخل سے کام نہیں لوں گا۔ یہ میں ہر ایک سے کہتا ہوں، اس کے لیے کوئی تعلقات کا، اس کے لیے کوئی بہت بڑی اپروچ کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی بندہ مجھ سے رابطہ کرے، ہر ایک کا فون میں اٹھاتا ہوں، ہر ایک کا میسیج میں سنتا ہوں، ہر ایک کی بات کو میں اہمیت دیتا ہوں۔ ہر کوئی میری نظر میں اہمیت کا، عزت کا، مرتبے کا حامل ہے۔ کوئی فرق میرے نزدیک نہیں ہے۔ میں کبھی بھی اپنے پروفیشن میں، اپنے کام میں فرق نہیں کرتا ہوں کہ یہ بندہ سندھ کا ہے، یہ بندہ پنجاب کا ہے، یہ بندہ خیبر پختونخوا کا ہے، یہ بندہ کشمیر کا ہے، یہ بندہ ہندوستان کا، یہ بندہ پاکستان کا، یہ بندہ کینیڈا کا یا امریکہ۔ کبھی میں نے اس کا خیال نہیں رکھا۔ جو سچ ہے، جو حقیقت ہے، اسے ہی آگے بڑھانے کی
کوشش کرتا ہوں. غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، انسان غلطی کا پتلا ہے. یہی وجہ ہے کہ اخبارات ہو یا میڈیا ہو، کوئی میڈیا کوئی اخبار کبھی بھی پرفیکٹ نہ ہو. اگر اخبار پرفیکٹ ہو تو اخبار نہیں ہوتا، میڈیا نہیں ہوتا ہے. غلطیاں ہوتی ہیں، نشاندہی کرنا جو ہے وہ آپ کا کام ہے. ہم اپنا محاسبہ خود کرتے ہیں. اگر کوئی ہماری غلطیاں، خاص طور سے مجھے کوئی نشاندہی کرتا ہے تو میں کبھی برا نہیں مانتا ہوں. مجھے بہت ہی خوشی ہوتی ہے کہ چلو آپ نے اتنے انہماک سے، اتنے دلچسپی سے میرے پروگرام کو، میرے لفظوں کو آپ نے سنا کہ آپ نے اس میں سے غلطی نکال دی اور آپ مجھے بتا رہے ہیں، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. یقین جانیے میں خوش ہوتا ہوں، اور پھر میں اپنی اصلاح کرنے میں جو ہے میں فخر محسوس کرتا ہوں. کیونکہ اس انسان کی کبھی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی جو انسان کبھی اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرے، اپنی غلطی تسلیم نہ کرے. اتنا لمبا چوڑا جو میں یہ تقریر کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھ تک یہ باتیں پہنچائی گئی کہ آپ بعض اوقات بہت زیادہ جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں. جو باتیں نہیں کہنی چاہیے، جو باتیں محسوس کروانے کی ہوتی ہے، اسے بھی آپ الفاظ میں بیان کرنے سے باز نہیں آتے. خاص طور سے جو پچھلے 5-6 دنوں سے جو میں پروگرام سندھ حکومت کے حوالے سے کر رہا ہوں، خود سندھ کے وزیر اعلیٰ اور ان کے جو رفقا کے متعلق، اور خود وزیر داخلہ سے متعلق جو میں نے پروگرام کیے، پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو میر جعفر میر صادق کا میں نے تذکرہ کیا، اور اس پر جو ہے بڑی لے دی اور مجھے جو ہے بہت کچھ سننے کو ملا. نہ صرف مجھے بلکہ میرے جو نمائندہ خصوصی ہیں گرو جی، انہیں بھی لوگوں نے، ان سیاستدانوں نے جو ہے انہیں بھی گھیرے میں لے لیا. بڑی مشکل سے انہوں نے اپنی جان چھڑائی کہ بھی میرا کوئی تعلق اس سے نہیں، نہ میں اس کو جانتے ہی نہیں ہوں. انہوں نے یہ کہہ کر جو ہے وہ اپنی جان چھوڑنا تو اس کی جان لے لیتے. اتنے بیچارے کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے، کیونکہ انہوں نے کوئی بات غلط نہیں کی تھی. بات انہوں نے وہی کی جو بند کمروں میں ہوتی رہی. جو جس نے کیا انہوں نے وہ انکشاف کیا، سب کچھ کیا. جو آج کا میرا پہلا ویلاگ تھا وہ بھی گرو جی نے جو ہے بڑی ہمت کر کے یہ کہہ دیا کہ بھئی مراد علی شاہ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے. شرجیل اگر بن جاتے ہیں وزیر داخلہ تو کیا فائدہ ہوا سی ایم کو؟ وزیر داخلہ لنجار بنے، وزیر داخلہ شرجیل بنے، یا وزیر داخلہ انور سہیل سیال بنے، یا کسی XYZ بنے، آپ کے پاس تو نہیں رہا نا. آپ نے تو اپنے 2 پیادے قربان کر دیا نا. ابھی ہوئے نہیں. آئی جی آپ کا جا رہا ہے، آپ کا اپنا برادر نسبتی آپ کا جا رہا ہے، آپ کی اپنی غلطی کی وجہ سے. ناظرین، اسی کے ساتھ جا جاتا ہوں. اللہ حافظ.